والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کی شکایت کر رہے ہیں. اللہ کو شکایت ہے اپنے بندوں سے. شکایت کیا ہے؟ کہ میں نے آخرت کی نعمتیں، وہاں کا راحت و آرام، اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والا میں نے ایمان والے بندوں کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی. لیکن اس کے باوجود میرے بندے آخرت کی نعمتوں پر دنیاوی نعمتوں کو مقدم رکھتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو تو آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دینا چاہیے تھا، نہ کہ دنیاوی نعمتوں کو. انہیں کیا ہو گیا؟ یعنی کہ ہم کہاں چلے گئے؟ میں نے اپنے سلیم میں ایسی کام کے لیے دی تھی کہ ان کو بھی پتا نہیں کہ آخرت بہتر ہے یا دنیا بہتر ہے. اس پر اللہ شکایت کر رہے ہیں اپنے بندوں سے. شکایت بھی اپنوں ہی سے ہوتی ہے، اور شکایت اپنوں سے ان کو غیرت دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں موٹا میں اپنے اعمال کے بارے میں اور زندگی گزارنے کے طریقے کار کے بارے میں نظر ثانی کر لیتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دنیاوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں پر ترجیح دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں تو انسان کے سامنے حاضر ہیں، موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ نظر ہے. اور اخروی نعمتیں جو ہیں، آخرت کی نعمتیں، وہ انسانوں کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں. اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ ادھار ہے. اور فقہ تعلیم میں ہم نے پڑھا ہے مقولہ النقد خیر من النسیہ، نقد ادھار سے بہتر ہوتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے لوگ دنیاوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود بہت اونچے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، صاحب الوسادہ، صاحب النعلین آپ کا لقب ہے، جوتے اٹھانے کا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں اور آخرت کی ساری نعمتیں پردے غیب میں ہیں. اور النقد خیر من النسیہ، نقد ہے وہ واسطے بہتر ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی بیچنے والا وہ ادھار کے مقابلے میں نقد بیچنے کو پسند کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ چونکہ آخرت کی نعمتیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو ایسا جیسے کہ بالکل سامنے موجود ہیں مستحضر کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام سے تمام آسمانی کتابوں میں آخرت کی نعمتوں کی تذکری کروایا. کوئی بھی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے آخرت کی نعمتوں کے اور آخرت کی کامیابی کے اور آخرت کے راحت و آرام کے اور جنت کی جو بھی نعمتیں محدار اوڑھنے کی، پہننے کی، رہنے کی، سہنے کی، کھانے کی، پینے کی، سواری اور سب چیزیں پاک ماندہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے قوم کو اخروی
कोई किताब आसमानी दुनिया में ऐसी नाज़िल नहीं हुई, छोटी किताब हो या बड़ी किताब हो, कि उसमें नेमतें उखरविया का अल्लाह ने तज़किरा कर दिया हो और बार-बार उनको बयान न किया। इसीलिए ताकि ये नेमतें जो पर्दे गैब में हैं, जब उसका बार-बार तज़किरा अंबिया किराम करेंगे, जो बिल्कुल सादिक़ व मसदूक़ हैं, सच्चे हैं, और भी आसमानी किताबों का तज़किरा होगा, तो ज़ाहिर बात है कि उनका ईमान मेरे नबी पर है कि वो नबी बोलेगा सच बोलेगा, वो बोलेगा जो अल्लाह की बात होगी। किताबों के अंदर ये बात, किताब के अंदर वो बात बोलेगा, तो किताब में जो बात है वो मेरी बात है, उनका यकीन है। इसलिए वो नेमतें ऐसे अगर मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसी हो जाएंगी बार-बार के मुज़ाकरे से, जैसे कि आपके सामने मौजूद है। इसलिए अल्लाह तआला ने अंबिया किराम की ज़ुबानी और तमाम आसमानी किताबों के अंदर नेमतें उखरविया के जन्नतों के मामले तज़किर कर रहा है। एक तो वजह इसलिए कि ताकि जैसे दुनिया की नेमतें मौजूद हैं, आखिरत की नेमतें भी ऐसा ही हो जाए जैसा कि कल मौजूद सोया की मौजूद। लेकिन जो करेगा सच्ची बात है, हमारा ईमान है कि हम अपनी आंखों को झुला सकते हैं, लेकिन हम नबी की बात को नहीं झुला सकते। दूसरी बात यह है कि इसमें हिकमत क्या है कि नेमत उखरविया अल्लाह ने पर्दे गैब में रखी, इसमें हमारे उखरवी नेमतों पर ईमान लाने का इम्तिहान है। मेरे बंदे फिर देखिए मेरी आखिरी नेमतों पर जो मेरे नबी ने बयान की, उन पर ईमान लाते कि नहीं लाते, इसमें इम्तिहान है। इसलिए मुशाहिदे और हक़ाइक़ की यकीन करता है, हमें आँख से देखा, लेकिन जो आदमी कोई बात ऐसी करता है जो बिन देखी हो, उसमें आदमी को शुबहात पैदा होती है। इसलिए जब हमारे नबी बयान करेंगे जो नहीं देती, तो आया देखिए मेरे बंदे उस पर ऐसा ईमान लाते हैं जैसे कि मुझे मतलूब है, या ऐसा ईमान नहीं लाते। इसमें इम्तिहान है। बिन देखे किसी बात पर यकीन करना बहुत कीमती है और अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब पसंदीदा, इसी का एतबार की है। और जो आदमी अपनी आंखों पर देखकर या इस पर यकीन करता है, तो अल्लाह ने उसकी एक पैसे के बराबर उसकी वैल्यू है। ईमान और मुशाहिदे में यही फर्क है। ईमान नाम इस चीज का है, उन चीजों का भी जो आंखों में नहीं देखी, लेकिन अल्लाह के नबी ने बतलाई है, तो उन पर आँख बंद करके ऐसा यकीन कर लेना जैसे कि आदमी अपनी आंखों के ऊपर भी यकीन नहीं करता, उसका नाम है ईमान। और हमारे हमारे ध्यान देना चाहते हैं, जैसा कि इस वाक़े के ज़रिए से आपके सामने आकर कर दूँ, इसके वज़ाहत हो जाए। पहले भी मैं इसको बयान कर चुका है, लेकिन मौजूद के एतबार से खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफतुल मुस्लिमीन बादशाह थे, उनकी बेगम ज़ुबैदा रहमतुल्लाह तआला, इनके ज़माने में बहलूल का एक मंसूब हकीम और बहुत ज़्यादा अकल का गुजरे हैं। बहलूल दाना के बारे में हारून रशीद ने रखा था, जब भी मेरे दरबार में आना चाहें तो इनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, सीधे मेरे पास इनके लिए कोई रोक मजबूत है, लेकिन हिकमत की बात है। इसलिए नाम था बहलूल दाना, बहलूल हकीम, बहलूल मजदूर। खलीफा के दिन में उनको बहुत ज़्यादा पता है। तो एक मरतबा दोनों में आती भी खलीफा रशीद की बेगम उन्होंने ऐसे निकले दरिया होगा बाहर, वहाँ टहलने के लिए निकल गए किनारे से। खलीफा रशीद आ गया, बेगम पीछे पीछे देखा तो बहलूल मजदूर हैं, वो देर के घर बना रहे हैं, मिट्टी के देर की हुए तो उसके घर बना रहे, एक घर दो घर अपना वो सीखना। और रशीद ने कहा बहलूल
کیا کر رہا ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. اس کام کے لیے کیا کرو گے؟ تو جو ان کو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں ایک محل بنا دے. اچھا تو کیا قیمت ہے اس کی؟ 1 دینار. صحیح کرا قیمت ہے. یہ سنا خلیفہ کی بات ہے. کوئی بھی وہ ہیں بس وہ بھی ہیں ایک کی بات ہے ایسی ہے بس چلو اپنا سنی کرتے اپنے آگے بڑھ گئے. پیچھے سے برکا زبیدہ تشریف لا رہی تھی. ان کا وضو کیا کر رہا ہے وہ گھر بنا رہا ہوں. گھر اس کام کے لیے کہ جو یہ خرید ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ سے جنت کی محل بنا. اچھا یہ دعا کرو کہ جنت میں محل کی تو یہ قیمت کیا ہے؟ اس کی 1 دینار. اچھا 1 دینار تو یہ دعا کر دینا اللہ نے جنت میں مجھے محل بنا. اب رات کو خواب میں شریف حضرت رشید رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں دیکھا جیسا کہ وہ جنت کے اندر ہے. جنت میں ہے اور جنت کے تمام آبشار منتظار مانی پھول مانی رونقیں مانی ہیں اور سب چیزیں ان کے سامنے جنت کے خواب میں اللہ دکھایا. پہلا جنت کے دکھایا پہلا کو دیکھا لیکن اس میں ایک سرخ یاقوت کا محل دیکھا. تو سرخ یاقوت کی محل میں لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون. اندر جانے کی اجازت نہیں. دینوں کا محل ہے نام یہاں قانون نہیں ہے کسی کو. اس کا نام ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے وہی جاتا ہے. کوئی دوسرا اس میں نہیں جا سکتا. کوئی دربار میں سکتی بات نہیں ہے. یہ دیا پیچھے کر پیچھے کیا تو اندر سے آنکھ کھلی تو بہت زیادہ یہ حیرت میں پڑے ہوئے اور یہ سوچا ہے کہ کیسا لگتا ہے کہ خلیفہ نے زبیدہ کے حق میں پہلو دعا قبول ہو. اب اس کو بہت فکر ہوئی کہ میں نے بہت بڑا نقصان کیا کہ میں بھی اگر پہلو سے دعا کرا لیتا تو میرا 1 گھنٹے تک تیار ہو جاتا. زبیدہ کا بدل گیا اور میں نے دھیان کیا سے دوسری کی اور میں محروم رہ گیا. آنکھ کھول گئی اور بڑے دوسرے ہیں بڑی مشکل سے صبح ہونے بعد دل کرنا کہ زبیدہ کو مل گیا اور محروم رہ گیا. میں لہٰذا آپ نے پھر محروم کے پاس جاؤں گا. اصل میں معلوم وقت ہو گیا تو یہاں بھی نکلے ابھی تلاش کرنا محروم کو ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. محروم کو محروم نکلے یہاں تھوڑی کریں گے وہ کہیں اور لوگ یاد کر کے اپنا کسی کام پہ لگے ہوئے دیکھا ہے کہاں ہم بیٹھے ہوئے وہاں چلے سلام کیا. ارے سننے کی بات ہے کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا. اچھا پر کسی نے بنا رہے ہو یہ جو اس کو صحیح جگہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں تیار کر رہا ہے. تو اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ پہلو بولے اس کی قیمت خلیفہ کی پوری بادشاہ خلیفہ کی پوری بادشاہ اس کی قیمت کہاں سے لاؤں گا. تو کہہ رہے تھے 1 دینار کے بدلے میں پوری بادشاہ کہاں سے آ گئی. ابھی تک ایسا ہو گیا اگر 1 دینار کا تھا پوری بادشاہ کا اس کی قیمت ہوگی. یہ کیا ہاں وہ دن دیکھے کا سودا تھا. وہ سودا دن دیکھے کا تھا اور دیکھ کر آ رہے ہو. لہٰذا دن دیکھے سودے میں اور دیکھے ہوئے سودے میں فرق ہوا ہوتا ہے. تو دن دیکھے سودے کی قیمت تو 1 دینار اپنی زبیدہ کا بن جائے گا. اور تم نے اپنے نظر پر یقین کیا تھا نا مشاہدے پر تو دیکھ کر آئے ہو اس لیے تم کہہ رہے ہو میرا بھی برباد ہو. تو اب کھانے لیے 1 دینار نہیں بلکہ تمہاری پوری بادشاہ ہے.
اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ بن دیکھے کیا یقین اور ایمان اسی کے اللہ کے نزدیک ہے اس کا اعتبار. بن دیکھی بات پر یقین کرنا یہ بہت قیمتی ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنی نظر سے دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان تھوڑے کرا جائے گا، اس کا ایمان نہیں ہوگا. اور اس کو ہم نے نہیں دیکھا یا تو ہم نے نہیں دیکھا یا تو ہم نے نہیں، ہمارا یقین ہے ایمان. لیکن اگر ہم کسی چیز کو دیکھ کر یقین کرتے کہ ہم نے دیکھا تو اس کا اگر تو نبی کی غیبی خبر پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے، اور اپنی نظر پر یقین کرنے کا نام ایمان نہیں. تو یہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں، حقیقت کو جو حقیقت آشنا ہوتے ہیں وہ اخروی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی نعمتوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والآخرۃ خیر وأبقیٰ. میں کیا ہو گیا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، نعمتوں کو ترجیح دیتے ہو کس پر؟ آخرت کی نعمتوں پر. حالانکہ آخرت اس کی نعمتیں، اس کا راحت و آرام یہ خیر ہی خیر. آدھی لوگوں کا ترجیح کریں دنیاوی نعمتوں سے. دنیا میں آخرت کی نعمتیں مقدار کے اندر بھی بہت ہیں اور کیفیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. تو خیر مقدار بھی بہت ہیں اور کیفیت کے اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. دنیا کی نعمتوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی نعمتیں خاص سے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں لیکن وہ کتنی ہیں، وہ ان کے اندر آمیزش ہے، خلق ہے. اس بات اعلیٰ سے اعلیٰ مکان ہے لیکن ساتھ میں رنج اور فکر لگا ہوا ہے، غم لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ میں رنج بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد موجود ہے. اس والد کا بیمار ہے، اس کا رنج لگا ہوا ہے، نعمت تو ہے لیکن ساتھ ساتھ رنج بھی لگا ہوا ہے. اور قرض دینا ہے کیونکہ کوئی مانگنے نہ جائے اس کا فکر لگا ہوا ہے. والد صاحب کی طبیعت خراب چل رہی ہے، وہ نہ سکنے لگا ہوا ہے، اس کا فکر لگا ہوا ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم دنیا سے جانے کا اور اپنی موت کا اور کا فکر تو ہے ہی. تو پتہ نہیں کہ موت آیا کہ وہ تو آنی ہے. تو دنیا کی زندگی میں کیسے آنا چاہتا ہوں لیکن وہ دل کی نہیں ہے، ان کے اندر آمیزش ہے، رنج کی سرد نہیں، اس کے اندر عیب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں بلکہ ختم ہونے والی ہیں. یا تو نعمتیں کو چھوڑ دے گی یا یہ چھوڑ کر نعمتوں کو اس سے پہلے کا پاکستان پہنچ جائے گا. تو اس کو یہ سب چیزیں اس میں دو ہیں دنیاوی نعمت، ایک تو ختم ہو جانے والی ہیں اور دوسری یہ پیور ہے، غیر مکمل ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے، پوری نہیں. اور والآخرۃ خیر وأبقیٰ. آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل، اس میں کوئی نقص نہیں. آج جو چیز ملے گی وہاں تو جو ہم کسی طرح کا نہیں ہوگا، نہ موت کا ہوگا، نہ کسی باوری بیماری کا، نہ کھانے کمانے کا، نہ پریشانی کا، نہ مکان بنانے کا، کوئی بہتر نہ کسی کی دشمنی کا. وہاں تو بالکل اپنا آسان ہوگا، اپنے جو چاہیں گے اور کھانے مزے لیں گے. یہ بالکل پیور، ہر ایک سے پاک اور فائدہ سے لگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں ملے گی. ایسا نہیں دنیا کی طرح سے یا تو نعمتیں اس کو چھوڑ دیں گی یا تو اس کو چھوڑ کر دنیا سے جانا پڑ جائے گا. وہاں جو نعمتیں ملے گی وہ تو ہمیشہ کی ملے گی، کہیں اس سے جدائی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ نعمت مل گئی جنت کی، آخرت کی، تو بس ہمیشہ مل گئے، ان سے چیز نہیں جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اے ایمان والوں، خاص طور سے ایمان والوں، کیونکہ کوئی اپنے جو غیر ایمان والے وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، یہاں کا شکایت کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا، اس کے باوجود بھی تم دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دے رہے ہو. آپ کیا ہو گیا تو فیصلہ تو کرو. ایک آدمی بازار کے اندر گیا اور جناب اس نے خریدنا چاہتا ہے،
کے اندر بنکی پکوڑے ہوئے پکوڑے بڑے ہوئے اور ایک اس کے اندر جو خالی سے بھی یہ بھی کاٹا 50 روپے کی 50 روپے. تو اب کون سا خریدے گا انسان؟ وہ خریدے گا بڑھیا والا تاکہ وہ اس کے اندر مچھلی پڑے گی. تو دنیا میں تو اس کی اگر یہ کام کرتے ہیں اچھی سے اچھا خرید. اور یہاں یہ کہ دنیا کی نعمتیں خراب سے خراب ہے آخرت کے مقابلے. یہاں آدمی اپنی پوری زندگی کے سرمایہ کو صرف کر کے دنیا کی زندگی نعمتوں کو جو بالکل ایک دم خراب ہے اور خراب ہو ان کو خرید رہا ہے. اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں وہ تو اس سے صرف کر کے اس سے نہیں ہو رہا ہے. اس کے اوپر کہاں چاہیے بلکہ اس سے حیات دنیا میں کیا ہو گیا کہ تم حیات دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اگر یہ آخرت کا اعتبار سے بہتر سے بہتر کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. لہٰذا اے مسلمانوں اے ایمان والے بندو اب ذرا اپنا فیصلہ کر لو اور اپنے فیصلہ اپنے بارے میں غور فکر کرو. اس کے بعد تم کو چاہیے کہ اب اس کے بعد اب تم آخرت کی فکر کرو اور دنیا کی نعمتوں پر بدریش جاؤ. اللہ نے اس نے کتاب فرمائی ہے نا اسی سرمایہ حیات کو خرچ کرو اس جگہ کہ جہاں سے تم کو حقیقی کامیابی نصیب ہو. وہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل ہوگی آخرت والے اعمال میں نہ یہ دنیا کی دارو مدار. لہٰذا آپ کو ہر ایک بولنے والے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آخرت والے نہیں اصل دنیا والے ہیں. اتنا کچھ بھی نہیں. جو آخرت والے اعمال ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیشہ کامیابی دلانے والے ہیں. اور جو دنیا کی چیزیں ہیں آپ کی ان سے اپنے آپ کو بنائے کر دے اور اللہ کے رضا والے اعمال بات قرآن کی نہیں بلکہ یہ بات جو ہے ایسی ہے جو پہلے صحیح ہو موسیٰ کے صحیح ہو ابراہیم کے صحیح ہو. یہ بات جو ہے ہمارے قرآن کی بات نہیں ہے اور یہ دور اوپر سے چل جا رہا ہے. یہ دین کی بات ہے تمام پیاروں جگہ اس بات کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں قابل دنیا کے اس کے ذرا اپنے بات